السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 13 ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا، کیا تدرون تم جانتے ہو، مل مفلس کون مفلس ہے؟ قالو تو لوگوں نے کہا، المفلس مفلس فینا ہم میں سے، من لا درہما جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، لہو اس کے پاس، ولا متاع اور نہ کوئی مال ہو۔ فقالا تو فرمایا، ان المفلسا بے شک نہ مفلس جو ہے، من امتی میری امت میں سے، من یاتی جو لایا جائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، بصلاۃ نماز کے ساتھ، وصیام اور روزے کے ساتھ، وزکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ساتھ، ویاتی اور وہ آئے گا، قد تحقیق، شتم ھذا اس کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا اس پر تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا اور اس کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا اور اس کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا اور اسے مارا ہوگا، فیعطی تو دے دی جائے گی، ھذا اس کی، من حسناتہ نیکیاں، فإن فنیت پھر حتیٰ کہ ختم ہو جائیں گی، حسناتہ اس کی نیکیاں، قبل اس سے پہلے، ان یقضی کہ معاملہ پورا ہو جائے، ما علیہ جو اس پر لازم تھا، پھر اخذا لے لیا جائے گا، من خطایاہم ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، فطرحت تو ڈال دی جائے گی، علیہ اس پر، ثم پھر طرح ڈال دیا جائے گا، فی النار اسے آگ میں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے متعلق جو ہے ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسان کے ذمے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک ماننا، اس کی توحید کا اقرار کرنا، اس کا حکم ماننا، عبادات کرنا اور اللہ کا ہر حکم ماننا اور زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ حقوق العباد جو ہیں یعنی وہ حقوق ہیں جو بندے کی طرف سے جو مختلف انسانوں کی طرف سے انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہت ہی آپس میں اہم تعلق ہے۔ ایک انسان جو ہے حقوق اللہ ادا کرتا رہے لیکن حقوق العباد سے اگر غافل رہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس کی نجات ہو سکے گی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی بھی پکڑ کرنی ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف ہی اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص حقوق العباد کا تو خیال رکھتا ہے لیکن حقوق اللہ سے غافل ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کے حقوق میں بیلنس رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جو حقوق اللہ کا تو خیال رکھتا ہے اور عبادات کرتا ہے، توحید کو ماننے والا ہے، نماز روزہ تمام طرح کی جو اس پر فرائض لاگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں ان تمام کو تو ادا کرتا ہے، لیکن حقوق العباد سے وہ غافل ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سلوک انتہائی برا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، اور گالی دینا جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سباب مسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو مارنا کفر ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو عمومی طور پر مفلس یعنی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہ ہو۔ تو صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا، یہی سوچ تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا کہ ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی نہ کرنسی ہے، یعنی درہم اس وقت عرب میں یعنی وہ کرنسی تھی، تو جس کے پاس یعنی نہ کوئی کرنسی ہے، ولا متاع، متاع سے مراد یعنی کوئی جائیداد، مال، گھر وغیرہ، تو نہ اس کے پاس کوئی مال ہے، تو ہر طرح سے وہ جو ہے یعنی کوئی اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے کا سامان نہیں رکھتا، تو اس کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، حقیقی مفلس میری امت کا وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ حقوق اللہ تو اس نے ادا کیے ہوں گے اور عبادت کرتا ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، صوم و صلات کا پابند ہوگا، مگر اس کا حقوق العباد کا معاملہ بہت برا ہوگا کہ قد شتم ھذا کسی کو گالی دی، حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وقذف ھذا قذف کہتے ہیں تہمت لگانا،
کسی پر تہمت لگائی، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے جس کا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تہمت لگانے سے ایک باعزت شخص کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے، اور اسلام نے اس پر سختی سے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جو بھی شخص اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ حد نافذ کی گئی کہ حد قذف اس پر لاگو ہوگی۔ اور حد قذف جو ہے یعنی جو شخص اگر کسی خواہ مخواہ کسی پاک باز شخص پر تہمت لگائے، اس پر کوئی اس کی عزت پر حرف اٹھائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ پھر تیسرا گناہ جس کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ کسی کا اس نے مال کھایا۔ تو مال کسی کا ناحق کھانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، خواہ وہ رشوت کے ذریعے ہو، چوری کے ذریعے ہو، دھوکہ دہی سے ہو، چھین کے ہو، کسی کے جائیداد کا حصہ کھا لیا ہو، کسی کا کسی بھی طریقے سے اگر کسی کا کوئی مال لے لیا، دھوکہ دہی سے لے لیا، تو وہ جو بھی شخص اگر کسی کا کوئی مال لے گا تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت بھی جگہ اس دنیا میں اگر ناجائز طور پر لے لی تو قیامت کے دن وہ 7 زمین تک اس کے اندر دھنسایا جائے گا۔ اور اگر اس نے خیانت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہر خائن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اور وہ علامت ہوگا، دور سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص خائن ہے یا اس نے کسی کا مال کھایا ہے۔ تو مال کھانا جو ہے یعنی اگر کوئی کسی کا کھاتا ہے تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں جو ہے وہ حقداروں کو دے گا۔ اگلا گناہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نشاندہی فرمائی وہ سفک دم ھذا، یعنی کسی کا قتل کیا، خون بہایا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اور یا یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا اس کے بدلے میں تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا بھی جرم نہیں کیا، نہ کوئی زمین میں فساد کیا، یعنی یہ 2 وجوہات ہیں جس وجہ سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، فساد فی الارض میں ملوث ہوا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ جرم کیے ہی نہیں، اس کے باوجود کوئی اس کی جان لے لیتا ہے تو یعنی وہ مظلوم مرتا ہے، اور گویا یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اسے فساد فی الارض قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث میں نشاندہی کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اگلا گناہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وَضَرَبَ ھذا، اگر کسی کو مارا، یہ 5واں جرم ہے جو انسان سے نیکیاں چھن جانے کا باعث بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اگر کوئی کسی پر کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خواہ وہ زیادتی اس کی ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو، کسی بھی طرح سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے اور اس کا دل دکھاتا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی اس کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ تو آخر میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر ان تمام لوگوں کو ظاہر قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدالت لگانی ہے، وہاں انصاف ہوگا، تو اس شخص سے تمام نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ ان مظلومین میں تقسیم کر دیں گے، لیکن اس کا حقوق العباد کا معاملہ اتنا خراب ہوگا کہ ابھی ایک لمبی لائن ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے ابھی بھی اس سے اپنا حق لینا ہے۔ اب اس کے پاس تو کرنسی ختم ہوگی، قیامت کے دن کوئی کرنسی یعنی دنیا کی دولت، پیسہ، کوئی کرنسی وہاں پر کام نہیں آئے گی، وہاں پر حسنات جو ہیں یعنی نیکیاں بطور کرنسی استعمال ہوں گی۔ تو اب وہ کرنسیاں تو یعنی اس کی کرنسی ختم ہوگی، بینک بیلنس اس کا 0 ہو چکا ہے، لیکن ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جن کا اس نے بدلہ دینا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈالتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت ہی اس حدیث میں وعید دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے، حقوق اللہ کا بھی جو ہے وہ دھیان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے اور لوگوں کے حق جو ہے وہ مارتا پھرے، تو اس کے بدلے میں اگر ایسا کرے گا تو اس کی نیکیاں جو ہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ تو اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے
کہ جہاں حقوق اللہ ادا کرے تو ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرے، ورنہ یہ حسنات جو ہیں، یہ نیکیاں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کو لوگوں میں ہی بانٹنی پڑے۔ اگلی حدیث اس میں حسن اخلاق کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان اثقل شیء، بے شک بھاری چیز، یوضع رکھی جائے گی، فی میزان المؤمن، مومن کے ترازو میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، من خلق حسن، اچھا اخلاق، وان اللہ، اور بے شک اللہ، یبغض ناپسند کرتا ہے، الفاحشہ بے حیا، البذی بدگو، یعنی برا بولنے والا، بے حیا بولنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کسی بھی مومن کے میزان میں، اس کے ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی، یعنی جس کا یعنی ویٹیج جو رکھتی ہوگی جو چیز، وہ اس کا اعلیٰ اخلاق ہوگا۔ اخلاق جو ہے خلق کی جمع ہے۔ خلق کے معنی انسان کی وہ عادات ہیں جو بغیر کسی تکلف کی اس سے سرزد ہوں، بآسانی اور سہولت کے ساتھ، یعنی اس میں بناوٹ نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا عمل اس کے بارے میں جو انسان کا ابتدائی طور پر جو رد عمل ہوتا ہے وہ اس کا اخلاق کہلاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو اخلاق حسنہ کی آپ نے تربیت کی، اور اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق سے آپ نے روکا اور اس سے منع فرمایا، اور اعلیٰ اخلاق والوں کو جنت کی بشارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر گھر دینے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اکملہم ایمانا احسنہم خلقا، کہ ان لوگوں میں سے ایمان کے لحاظ سے مکمل ترین انسان وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ بد زبان اور بدگو شخص جو ہے یہ ایک مہلک بیماری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے؟ آپ نے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے؟ آپ نے زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان واللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن طعن و تشنیع کرنے والا، لعنت کرنے والا، بد زبان اور فحش کلام نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ جو لوگوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اخلاق جو ہے یہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ یعنی اگر اس سے پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اس شخص کا اخلاق اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، تو اگر مسلمان جو ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے۔ مومن بدگو، بد زبان، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے میزان میں اعلیٰ اخلاق ہوگا، اور مومن جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ فحش قسم کی باتیں نہیں کرتی، نہ ہی وہ بدگو ہوتا ہے، نہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے، نہ وہ کسی جھگڑالو ہوتا ہے، بے حیائی کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور حیا کو وہ پسند کرتا ہے، اور حیا کو اسی لیے اسلام نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، اور حیا جو ہے ایمان سے ہے، اور جس میں حیا نہ ہو وہ جو چاہے کرے۔ تو حیا جب ہو تو انسان اپنی زبان بھی سنبھال کے بات کرتا ہے، اور بے حیا شخص جو ہے وہ جہاں چاہے جو مرضی چاہے وہ بولتا رہتا ہے، اور یہ عادت اس کی جو ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اس کو محاسبہ جو ہے اس کا ہوگا، اور اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اگلی حدیث اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں۔
عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعون، چار چیزیں، من اعطیہن، جسے عطا کی گئی، فقد اعطیا، تو اسے دی گئی، خیرت دنیا، دنیا کی بھلائی، والآخرہ، اور آخرت کی۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ قلب شاکرہ، شکر گزار دل، ولسان ذاکرہ، ذکر کرنے والی زبان، وبدن علی البلائی، اور جسم پر جو ہے اگر کوئی مصیبت آئے، صابرا، تو صبر کرنے والا، وزوجتاً، عورت، لا تبغیہ، نہ چاہتی ہو، حوباً، زیادتی، فی نفسہا، اپنے بدن کے بارے میں، ومالہ، اور اس کے مال کے بارے میں۔ چار چیزیں ہیں، اگر کسی شخص کو یہ عطا ہو گئیں تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا ہو جاتی ہے۔ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور اگر کوئی بیماری یا تکلیف آ جائے اس کے جسم پر تو اس پر وہ صبر کرنے والا ہو، اور بیوی ایسی کہ جو نہ اپنے نفس پر زیادتی کرنے والی ہو، نہ ہی اپنے شوہر کے مال پر زیادتی کرنے والی ہو۔ تو اب ان چیزوں کی آگے ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس چیز کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر انسان کوئی میسر آ جائے تو اسے دنیا اور آخرت کا امن و سکون جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے دنیا میں، وہ پہلی چیز جو ہے وہ شکر گزار دل ہے۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان کی پوری قدر کرنا، یعنی احسان، ایسا احسان کہ اس کے بدلے میں انسان کی زبان جو ہے نہ صرف تعریفی کلمات کہے بلکہ دل سے بھی اس کو تسلیم کرے۔ دین اسلام میں شکر گزاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا اور ہر آیت کے بعد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کن کن نعمتوں کا جو ہے وہ اس کو جھٹلا سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی نعمتیں ہیں کہ تم تو ان کو نہ شمار کر سکتے ہو، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کے بدلے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر شکر کے جذبات رکھے، اور شکر کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے احکامات کو مانے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی یہ صفت بھی قرآن پاک میں بیان کی کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم شکر نہیں کرو گے، انکار کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ دل سے بھی انسان قدردان ہو اللہ کی نعمتوں کا، کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، سلیم الفطرت بنایا، اس کے مکمل اعضاء کے ساتھ بنایا، پھر دین کی نعمت عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہادی بھیجا، امت محمدی کا ہمیں جو ہے وہ اعزاز بخشا۔ تو یہ تمام نعمتیں ہیں، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور اس پر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے والے دل کو جو ہے فرمایا ہے کہ یہ ان چیزوں میں شامل ہے کہ جس کو یہ عطا ہو گیا تو اسے دنیا کی بھلائی و خیر عطا ہوئی۔ دوسری چیز جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ذکر کرنے والی زبان ہے۔ زبان جو ہے انسان کے ما فی الضمیر کو جو ہے اس کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس سے انسان صحیح کام بھی لے سکتا ہے اور غلط بھی، اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہے اور پازیٹیو بھی۔ اس سے انسان اگر گالی گلوچ کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ یہی وہ زبان ہے، اگر اللہ کے ذکر سے تر رہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو زبان کی بہت سی آفتیں ہیں، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا، بد زبانی، فحاشی، بدگوئی، یہ تمام جو ہیں زبان کی آفات ہیں، اور علماء نے ان کو تفصیل کے ساتھ ان پر بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے بارے میں ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو زبان سے انسان جو ہے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس زبان کا نیگیٹو استعمال نہیں کرتا، پازیٹیو کرتا ہے اور اس زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ذکر کو عبادت قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور ذکر کے کیا فائدے ہیں کہ اس سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو تمہیں دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا۔ اور فلاح و کامیابی کا جو ہے وہ بھی اس ذکر کے ذریعے ہی عطا ہوگی۔ تو اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ان چیزوں میں شامل کیا کہ ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی رہے تو اسے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ولسانا ذاکرا، یعنی ذکر کرنے والی زبان جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ پھر اگلی چیز جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے وہ ہے صبر، کہ انسان جو ہے دنیا، چونکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سجن المومن، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو مشکلات جب انسان پر آئیں تو ان پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو بہت زیادہ اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اور یہ انسان پر مشکلات امتحان کے طور پر آتی ہیں، اور جو ان امتحانوں پر پورا اترتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو آزماتے رہتے ہیں کہ وہ کن حالات میں وہ مجھے کس طرح یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، مال اور پھلوں کی کمی سے آزماتے رہیں گے۔ تو یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان آزمائشوں پر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے ہی مدد مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور صبر کرے تو اس صبر کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہے۔ تو جس کو صبر کرنے والا جو ہے وہ بدن عطا ہوا کہ مشکلات و مصیبتیں آئیں وہ اللہ کو یاد کرتا رہا، تو ایسا شخص جو ہے اس کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا ہوئی۔ آخری چیز جس کے بارے میں، چوتھی چیز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا وہ نیک اور عفت مآب بیوی کا ذکر ہے، کہ نہ صرف اپنے خاوند کے مال کی بلکہ اس کی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، کہ شوہر گھر نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ المرأۃ الصالحۃ، صالح عورت وہ ہے اذا نظر الیہا، کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے سرت ہو، اس کو خوش کر دے، وَإِذَا أَمَرَهَا، جب وہ اس کو کوئی کام کہے، اطاعتہ، تو وہ اس کی اطاعت کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب وہ اس کے پاس نہ ہو یعنی شوہر غائب ہو تو حفظتہ، تو وہ اس کے گھر بار اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو دنیا کی زندگی میں سکون اور اطمینان نیک، صالحہ، اطاعت شعار بیوی سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ نعمت بھی اگر کسی کو عطا ہوئی ہے تو اس کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا ہوئی۔ تو یہ چار چیزیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہیں کہ جس کے پاس یہ ہے، ہمارے ہاں یعنی معیار یہ ہے کہ جس کو اچھا گھر مل گیا، اچھا کاروبار ہے، ویل سیٹلڈ ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ اس کو کوئی جاب مل گئی تو اس کو سمجھا جاتا ہے کوئی کامیاب ہے۔ لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اصل سکون اور کامیابی اس شخص کے لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ جس کے پاس یہ چار چیزیں ہوں، تو اس میں اس کے پاس شکر گزار دل ہے، ذکر کرنے والی زبان ہے، کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو اگر وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، ہر وقت دنیا میں غافل ہے، تو یہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور پھر انسان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، بدن پر کوئی مصیبت آئے اس پر وہ صبر کرے، نیک اور عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی باحیا اس کی بھی زوجہ ہو، تو یہ بھی دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کی جو ہے اللہ کی نعمت ہے اور اس کو بھلائی عطا کی گئی ہے۔ تو ان چار چیزوں کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جس کو بھی یہ عطا ہوئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔